اپنا آئی فون لیتے ہوئے تو خیال نہیں آتا کہ ہم آئی فون نہ لیتے کسی غریب کی مدد کر دیتے، لینڈ کروزر نہ لیتے کسی غریب کی مدد ہو جاتی۔ قربانی کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جائے گا۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پنج مسیتی جاندے ہو۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ ان کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ کیا صرف جانور کا ذبح کر دینا اور خون بہا دینا کافی ہے؟ گوشت کھا لینا کافی ہے؟ گوشت بانٹ لینا کافی ہے؟ آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم انہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واغلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع علی الارض فطیبوا بها نفسا۔ صاحب نصاب ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا، قریب ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ذی الحج کا مہینہ ایثار اور قربانی کا مہینہ، یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ رب العزت کا محبوب عمل قربانی بجا لایا جاتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 ہے، ارشاد ربانی ہے فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ گویا قربانی اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ قربانی کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ کیا صرف جانور کا ذبح کر دینا اور خون بہا دینا کافی ہے؟ گوشت کھا لینا کافی ہے؟ گوشت بانٹ لینا کافی ہے؟ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز اللہ کے پاس تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے۔ خواب میں جب یہ اشارہ دیا تو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے سے پوچھا، سورہ صافات کی آیت نمبر 102 ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں یہ بات بیان کی گئی کہ باپ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے کا جواب سنیں، اسی آیہ مبارکہ میں جواب موجود ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دے دیا گیا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ تھا وہ جذبہ، یہ تھی وہ قربانی کہ باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ قربانی صرف قربانی نہیں تھی، یہ جذبات کی قربانی تھی، یہ محبت کی قربانی تھی، یہ خوابوں کی قربانی تھی۔ یہ جوان بیٹے کو قربان کرنے کے لیے باپ لے کر جا رہا ہے۔ جناب علامہ اقبال نے اس پر خوبصورت بات فرمائی کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تصور کریں اگر وفدیناہ بذبح عظیم اور فدیے کے طور پر جنت سے میٹھا نہ آتا تو آج کس میں یہ مجال تھی کہ اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو قربان کرتے اللہ کی راہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کی فضیلت کے بارے میں، امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا کا ارشاد گرامی ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1493 ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم انہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واغلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع علی الارض فطیبوا بها نفسا۔ فرمایا اس قربانی کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں ابن آدم کا، کسی انسان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں غریب کی بیٹی کو بیاہ دیں، غریب فاقے ہیں اور آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جائے گا، احکامات الہی کو آپ کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے۔ اپنا آئی فون لیتے ہوئے تو خیال نہیں آتا کہ ہم
آئی فون نہ لیتے کسی غریب کی مدد کر دیتے، لینڈ کروزر نہ لیتے کسی غریب کی مدد ہو جاتی، اپنی عالیشان بنگلہ نہ بناتے ہم غریب کی بچیوں کو بیاہ دیتے۔ بجائے خود یہ اچھے اعمال ہیں، غربا کی مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا، یتیما کے سر پہ جو ہے نا وہ ہاتھ رکھنا، لیکن قربانی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اس دن میں 10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج جن میں قربانی کی جاتی ہے، کوئی عمل اس سے زیادہ پسندیدہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے قربانی سے۔ اور پھر فرمایا قیامت کے دن یہ جو قربانی ہے جسے تم ذبح کرتے ہو، بقرونہا واشعارہا واظلافہا، یہ قیامت کے دن آئے گی اپنے سینگوں پر، اپنے بالوں اور اپنے کھروں پر، اور جب اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے، زمین پر بعد میں گرتا ہے، قبول پہلے ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ۔ فرمایا خوشی سے قربانی کیا کرو، یہ ترمذی شریف کی حدیث سے پاک ہے۔ اب آ جائیں جو باوجود طاقت اور وسعت ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرے گا، اس کے لیے کیا وعید ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور راوی ہیں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر انٹرنیشنل جو نمبرنگ ہے اس میں 8273 حدیث نمبر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو طاقت رکھتے ہوئے، وسعت رکھتے ہوئے، اللہ نے اسے توفیق دی ہے، صاحب نصاب ہے، اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا، کریم اقل تحیت والثناء نے ارشاد فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مصلی کے قریب، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنی زیادہ اہمیت اس کی بیان کی جا رہی ہے۔ تو آئیے آج ہم عہد کریں کہ آج اس بار جو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں وہ صرف جانور کا ذبح کرنا نہیں ہوگا، بلکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ وہ جانور ذبح کریں گے، اور جہاں جانور ذبح کر رہے ہوں گے وہاں یہ عہد بھی کر رہے ہوں گے اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ اگر ضرورت پڑی تو تیرے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، تیرے نام کے لیے، تیرے محبوب کے نام کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کریں گے۔ جان قربان کرنی پڑی تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہ وہ عہد وفا ہوتا ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور وہیں جہاں ہم جانور قربان کر رہے ہوں گے وہاں ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشوں کی قربانی بھی دینی، اپنے غرور اور تکبر کو بھی ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے، اپنی انانیت اور غرور اور تکبر کو عاجزی اور انکساری سے بدل کر اللہ کی فرما برداری کی طرف لوٹانا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس مقام پر درد دل کے ساتھ وہ جملے جو فرمائے، فرمایا حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پنج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاندے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیچی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، کوئی تے دسو بلے شانو اے کی کیتی جاندے ہو، اے کی کیتی جاندے ہو۔